جی میں یہ سن رہا تھا، اعزاز نے بالکل صحیح کہا کہ ایف آئی اے میں جو بیانات ہیں وہ ان کو اتنی اٹینشن، خیر وہ ابھی ان کے مندرجات پبلک میں فلی تو آئے نہیں ہیں، اور اصل میں وہی سب سے سیریس معاملہ ہوگا جب یہ گواہیاں ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیداران، جن میں کہ خارجہ سیکرٹری، سفیر اور جو کلوز ایسوسیٹس تھے اس وقت عمران خان صاحب کے، جب وہ یہ بات کہیں گے اور جو ایف آئی اے اس کی تفتیش بھی کرے گی. بات یہ ہے کہ اصل میں اس وقت یہ سائفر کا انہوں نے یہ پورا جو سلسلہ کیا تھا، ہم لوگوں کو تو اس وقت بھی یہ جو ہے معلوم تھا. بہت سے لوگ پاکستان میں جو تھوڑا بہت تاریخی شعور رکھتے ہیں، ذی شعور ہیں، وہ تو جانتے تھے کہ یہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس وقت وہ انڈائریکٹلی پاکستان کی آرمی کو وہ یہ سنا رہے تھے، کیونکہ جنرل باجوہ وردی میں تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے چاہتے ہیں، اور اس لیے اگر میں ہٹ کروں گا یہ بات سائفر کی عوام کو، اس کے اوپر اشتعال پھیلواؤں گا، تو میں ایک طرح سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی دیرینہ پالیسی جو ہے اس کو بھی ایکسپوز کروں گا. اور یہ معاملہ چلتا رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سارے بڑے بڑے جو ہمارے عمران دار اینکرز ہیں وہ سازش کے اوپر شوز کرتے تھے آئے دن. پھر انہوں نے کہا کہ یہ سازش نہیں، مداخلت تھی. سازش اور مداخلت میں فرق ہوتا ہے. پھر مداخلت ختم ہوئی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایک تیسری چیز ہے. یعنی کہ کئی مہینے اس کو چلایا گیا، لیکن پاکستان کے معصوم عوام جو ہے، جن کو ایکسیس ٹو انفارمیشن نہیں ہے، رسائی نہیں ہے معلومات کی، وہ تو گمراہ ہوئے. اور وہ اتنے گمراہ ہوئے، ینگ لوگ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ باتیں ڈالی گئیں کہ یہ جو ہے اس وقت کے آرمی چیف، جن کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، وہ میر جعفر ہیں اور میر صادق ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں نے ان کے اوپر وہ تہمتیں لگائیں جو انہی کی نرسری میں جن کی آبیاری ہوئی تھی، جی ایچ کیو کی اور آئی ایس پی آر کی، اور وہی پتے ہوا دینے لگے جن پر تقیہ تھا ہمارے جرنیلوں کا. اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھا. پھر آپ نے دیکھا کہ اسی بیانیے سے خان صاحب کو پہ جب مشکل وقت آیا، جب ان کی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگا، تو انہوں نے پھر پوری لابنگ سٹارٹ کی امریکہ میں اور مغرب کی ممالک میں، اور پھر انہوں نے سائفر کے اوپر یو ٹرن لے لیا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں تھی، اور اس کی انہوں نے وضاحت کر دی. یعنی کہ بڑی آسانی سے پورا ایک سال اس کو 9-10 مہینے استعمال کر کے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک کے انہوں نے کہا کہ شاید وہ آگے بڑھ جائیں گے. لیکن یہاں پہ ان سے مس کیلکولیشن ایک ہو گئی ہے. یہ 9 مئی کی طرح یہ سائفر کا معاملہ جو ہے، یہ بھی بدقسمتی سے ریاست کے جو مفادات ہیں ان کے اوپر ایک ضرب ہے. دیکھیے، یہ معاملہ صرف امریکہ کا نہیں ہے. ایک امریکہ کا ایک کیمپ ہے، مغربی کیمپ ہے، اس کے ساتھ گلف کے ممالک وابستہ ہیں، جن سے ہم آئے دن $1 ارب، $2 ارب کشکول اٹھا کے مانگتے ہیں، یہ دے دو، تیل دے دو، کیش ڈال دو اسٹیٹ بینک میں، دیوالیہ نکل جائے گا. تو آپ پاکستان کی ریاست کے جو خارجہ تعلقات ہیں ان کو یکسر کلہاڑے سے تباہی کرتے ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ نے جو اعظم خان کا یہ جو بیان بھی آیا ہے، گرچہ کہ میرے اس پہ تحفظات ہیں، کیونکہ اعظم خان صاحب جو ہیں وہ غائب تھے پہلے، اور انہوں نے بیان تو 164 کے تحت ہی دیا ہے. لیکن یہ کہ وہ بات الگ. لیکن اگر آپ وہ بیان دیکھیں تو پھر یہ بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلیئر جو پالیسی اس وقت دکھائی دے رہی ہے کہ ان تمام معاملات کے اوپر عمران خان صاحب کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج وہ بالکل جسے کہتے ہیں دیوار سے لگے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. آج انہوں نے کل اعلان بھی کیا بڑے تمکراک سے کہ وہ آج ایک ویلاگ کریں گے اور قوم کو جو ہے یہ ایک بڑا سرپرائز دیں گے. آپ کو یاد ہے نا عمران خان کا بڑا سرپرائز، بڑے بڑے تھم نیلز چلتے انہوں تھے، نے بڑے کہا کہ ٹی وی پہ جتنے بھی سنسنی خیز ڈرامے آتے ہیں ان سب سے زیادہ سنسنی خیز ہوگا. یہ تو بات یہ کہ اٹلی میں وزراء اعظم کو تحریک عدم اعتماد سے نکالا جاتا ہے. ہندوستان میں ہوا یہ اور دنیا کے اسپین میں ہوا، یہ میکسیکو میں ہوتا ہے، یہ دنیا کے ہر ملک میں تحریک عدم اعتماد آتی ہے، وزیر اعظم آتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. لیکن کیا وزیر اعظم اب اقتدار سے نکل کے ریاست کے جو مفادات ہیں، اور خصوصاً اس اسٹیبلشمنٹ کے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو لائی ہو خود بڑے چاؤ اور پیار اور محبت سے، تو وہ انہی کے مفادات کے اوپر ضربے کاری لگائیں. دیکھیے نا، اس پورے عرصے میں
برطانیہ میں 4 وزراء اعظم بدلے ہیں آپ سب کے سامنے. ایک آیا, دوسری آئی, وہ بھی نکل گئی, اب تیسرا وہاں پہ انڈین نژاد جو ہے برطانوی وزیر اعظم ہے. تو کیا انہوں نے نکل کر, بورس جانسن نے نکل کر برطانیہ کے راز جو ہیں وہ افشاں کرنے کی جو ہے دھمکی دی ہے, یا وہ جو دوسری جو خاتون تھی ان کی وزیر اعظم, کیا انہوں نے برطانیہ کے جو خارجہ تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, یورپ کے ساتھ, ان کے اوپر چڑھائی کی ہے؟ نہیں, یہ ایک کانڈکٹ ہوتا ہے, یہ ایک طے شدہ بات ہے. لیکن پاپولسٹ لیڈر جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کو ان کے تابع ہونا چاہیے, رولز کو ان کے تابع ہونا چاہیے, خارجہ پالیسی کو ان کی ومز پہ, ان کی خواہشات کے تابع ہونا چاہیے. اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں, اصل معاملہ یہ ہے, اور تو کچھ نہیں ہے معاملہ. جی اعزاز, جو بات آج ایاز صادق نے کی ہے کہ کس طرح سے ایک 2 رکنی وفد ان کے پاس آیا تھا اور الیکشن اور اس کی شفافیت اور دوسری چیزیں وہ دھری کی دھری رہ گئیں, اور ان کا ایجنڈا یہ تھا کہ جی ہم لسٹیں دیتے ہیں, آپ کو لسٹیں دیتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ آرمی چیف کی تعیناتی کریں. یہ آپ کو اس پہ اعتبار آتا ہے, اس بات پہ؟ مرزا بھائی, یہ بات اس وقت بھی کچھ نکلی تھی, سرگوشیاں ہوئی تھی جب یہ میٹنگز ہو رہی تھیں, لیکن کسی بھی رہنما نے اس وقت اس بات کی تصدیق نہیں کی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایاز صادق صاحب سے بھی بات کرنے کی اس پہ کوشش کی تھی, لیکن انہوں نے اوائڈ کیا تھا فار انڈرسٹینڈیبل ریزنز, کیونکہ ایک پروسیس چل رہا تھا. مجھے یقین ہے کہ یہ بات ایسے ہی ہوئی ہوگی جس طرح کہ ایاز صادق صاحب نے بتائی ہے, مجھے اس بات کا یقین ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے آپ کو یقین ہے, آپ کو کیوں یقین؟ مجھے اس لیے یقین ہے کہ جو ایاز صادق ہیں یہ جب بھی کوئی بات کہیں تو اس کا پہرا دیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, اور آپ کو یاد ہو جب باجوہ کے حوالے سے انہوں نے جو باتیں کی تھی جس کے اوپر بڑا ایک قومی سلامتی کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا کہ جی جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹانگیں کانپ رہی تھی کسی کی, تو اس کے اوپر بھی بعد میں یہ سب کو کہتے رہے کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں, اس کا مطلب اپنے طریقے سے نکالا جا رہا ہے. تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اہم بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان دونوں بڑے بےتاب تھے کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ میں ان کا رول ہو اور ان کی مرضی کا ہی آرمی چیف تعینات ہو. اور عمران خان صاحب کی بڑی خواہش تھی, اور عمران خان صاحب نے خالی یہی نہیں کیا تھا کہ اپنے بندوں پولیٹیکل لوگوں کو کوئی کہا ہو کہ وہ حکومت کو کہیں کہ وہ نام ان کی طرف سے بھی لیں اور اتفاق رائے والا بندہ لگائیں. عمران خان صاحب نے اور ان کی ایما پر اور بہت سارے لوگوں نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا کہ کس طریقے سے یہ جو عاصم منیر ہے وہ آرمی چیف نہ بن سکے. انہوں نے اور بھی بہت کچھ کیا ہے.